ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریب 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہتا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین کو اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آئے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ اتیاز کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائیں۔ وہ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوری میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا اور ایک درہم اور ایک وانیک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ وانیک تو روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا غارِ مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانیک مزدوری ہوگی۔ میں نے نماز اور اوقات کے میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی خدمت بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانیک لے کر چلا گیا۔
چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تخلیق کیا کہ ایسے صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہاں پہلی 2 شرطیں بتائیں کہ میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ہاتھ میں جوڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہوا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں ان سے درہم کا کیا کروں گا، اور درہم ایک وانٹ لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویرانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا لیا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔